بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں حالات تو آپ مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی پیرانہ سالی اور دھوپ کے باعث باہر آنے جانے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ آپ تو دریا کے بیچ ہیں، اور وہ جو فارسی کا شعر ہے، درمیان کار دریا تختہ بندم کردہی، باز می گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ دریا کی گہرائی میں تختے کے ساتھ باندھ کے مجھے پھینک دیا ہے، اور پھر کہتے ہو کہ دامن تر نہیں ہونا چاہیے، ہوشیار رہیں۔ پھر ہم پر اتنا ٹیکسوں کا ملبہ ڈال دیا گیا ہے، اور تنخواہ داروں پر ایک تو ہماری تنخواہیں ہی سکڑ گئی ہیں، ان کی ڈالر کے مقابلے میں ویلیو ان کی اتنی کم رہ گئی ہے کہ قوت خرید ہی نہیں رہی، اور پھر جو مہنگائی ہے کہ جو پہلے آپ کا 50-60 روپے میں جو چیز مل جاتی تھی، اب وہ 200-250 سے کم میں نہیں مل رہی ہے۔ بالکل ضرورت کی چیزیں، عام جو آدمی ہے وہ تو اپنی ضرورتیں بھی کم کر رہا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لے پا رہا، لیکن ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن پہ کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، اور پیسہ بھی محنت سے کمایا ہوا نہیں، ویسے ہی اپنے جوڑ توڑ سے کسی نے کمایا ہے کہ ہم اچھے فیصلے دیں گے آپ کے حق میں، کچھ اس سے کمایا ہے، کسی نے ویسے کمایا ہے کہ ہم آپ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، کسی نے کہ ہم آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ایک ہی احصاروں میں کرا دیں گے، ہم آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، آپ چاہے لاکھوں روپے کماتے رہیں، اپنی آمدنی کو ڈاکومنٹ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ ہماری طاقت ہیں، ہمارے ووٹ ہیں، آپ ہماری برادری ہیں، اس لیے آپ کو ہم کسی وقت بھی بوجھ تلے نہیں دبائیں گے۔ تو سارا بوجھ آ گیا جو سرکاری ملازمین ہیں چھوٹے درجے کے، اور جو پرائیویٹ بینکوں میں ہوں، عام اداروں میں، اخباروں میں، میڈیا ہاؤسز میں، سارا ان پر بوجھ آ گیا ہے۔ وہ کیا کیا عجیب و غریب اقتصادی اصلاحات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں جو ایک عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹیکس پہ سلیب ہیں، کئی سلیب ہیں، پھر آپ بازار میں جو چیز بھی خریدنے جائیں تو اس پہ جنرل سیلز ٹیکس الگ ہے۔ اب کہتے ہیں آپ نان فائلر ہیں، لیکن ہر شخص کو ہی جو ہے ضروری اشیاء پہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، تو فائلر تو وہ ہو گیا ہے۔ ابھی جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کوئی بھی، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، یا عام کمشنر، ڈپٹی کمشنر وغیرہ، کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو ہماری مخلوق خدا ہے، خلق خدا ہے، یا ہندی میں جنتا ہے، وہ بیچاری کیسے گزارا کر رہی ہے۔ ایک باپ جس کے 10-11 بچے ہیں، بیگم ہے، اماں بھی ساتھ ہے، ابا بھی، تو وہ اپنی محدود سی تنخواہ میں کیسے گزارا کرتا ہے۔ تب کیا کیا جائے؟ کوئی مسیحا بھی نہیں آ رہا ہے، کوئی انقلاب بھی نہیں آ رہا ہے، دعائیں ہماری پتہ نہیں عرش تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں، یا رستے میں سے ہی واپس آ جاتی ہیں۔ 24 کروڑ ان میں سے کتنے ہیں جو 5 وقتہ نمازی ہیں، جو تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں روزانہ، وہ بھی ظاہر ہے کہ دعائیں کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے۔ اب وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اور یہ جو فارم 47 کے
مسلط کردہ حکمران ہیں جو کبھی بھی ان کی نہ کوئی آنکھ میں کبھی آنسو آتا ہے، نہ کبھی کوئی فکر تردد ان کی پیشانیوں پہ نظر آتا ہے کہ کس حالت میں لوگ گزارا کر رہے ہوں گے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اخبار بند ہو رہے ہیں، رسالے بند ہو رہے ہیں، تو یہ لوگ غریب لوگ، اکثریت لوگ کیسے گزارا کرتے ہوں گے؟ اور ان میں سے غربت کی لکیر سے نیچے 10 کروڑ سے زیادہ جا چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کی 3,000 روپے بھی ماہانہ آمدنی نہیں ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ 3,000 روپے میں تو ایک دن بھی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو ان ماؤں، بہنوں، بیٹوں، باپوں کا ان کی آنکھوں میں جھانکیے کیا ہے۔ تو اس میں میری گزارش تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کو مستحکم بنائیں، اپنے گھر کی فکر کریں، اس کے بعد اپنے محلے کی فکر کریں۔ آپ کو اگر تھوڑی سی بھی آسودگی میسر ہے اور آپ کی ضرورت سے کچھ زیادہ آپ کی آمدنی ہے، کچھ پیسے بچتے ہیں، تو وہ اپنے گلی کے دوسرے گھروں میں دیکھیں، پتہ نہیں کسی کے پاس اپنے ضروری اخراجات کے لیے بھی آمدنی ہے یا نہیں۔ تو محلے داری کی یہ بالکل کوشش ہے، محلے داری کا ایک اخلاق ہے، محلے داری کا ایک کلچر ہے کہ آپ دوسروں کا فکر کریں، اور جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دوسروں کو دے کر ان کے حالات بہتر کریں۔ کوئی بچوں کی فیس نہیں دے پا رہا ہے، کوئی سب سے زیادہ جو بڑا بوجھ ہے وہ بجلی کے بل ہیں، اور کوئی اس کے لیے جو سڑکوں پر واویلا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اس کا فکر نہیں ہے۔ بہت مقبول ہے پی ٹی آئی، بہت مقبول ہے عمران خان، لیکن وہ بھی اس کا کوئی حل نہیں دے پا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں تو بار بار اپنے کالموں میں بھی، کہ سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے، سب سے زیادہ ووٹ ہیں، اس کے ووٹ بینک ہیں، تو وہ آئندہ 10-15 سال کا ایک ہمیں بنا کے دیں کہ کس طرح سے وہ جو یہ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اس سے اگر پی ٹی آئی جس طرح کہ اس کا حق بنتا ہے، وہ وفاق میں اور چاروں صوبوں میں اپنی حکومتیں بناتے ہیں، تو ان کے پاس بھی کوئی اس کا حل ہے کہ کس طرح سے اس بحران سے نکلیں گے پہلے، اور اس کے بعد بجلی کے نرخوں میں کس طرح کمی کریں گے، گیس کس طرح کم کریں گے، کیا ہیں آپ کے پاس کفایت شعاری کے پروگرام، کیا ہیں آپ کے پاس اپنے وسائل کو استعمال کرنے کے پروگرام۔ اور آپ کے وسائل بہت ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت وسائل دیے ہیں، بہت زرخیز زمین دی ہے، لیکن ہمارے جو بھی یہ آتے ہیں وزرائے اعظم جو لائے جاتے ہیں اور جن کو مقتدرہ سہارا دیتی ہے، وہ تو جان بوجھ کر کوئی ایسا پروگرام نہیں کرنا چاہتے جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو۔ عام آدمی کو اگر ریلیف ملے گا تو ان کا کیا بنے گا، کیونکہ ان کی ساری جو بھی عیاشیاں ہیں، عشرت ہے، وہ عام آدمی کی غربت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تو وہ لیکن آپ کے وہ بجلی کے بل دے رہا ہے، ٹیکس دے رہا ہے، گیس دے رہا ہے، کنزرویٹری چارجز دے رہا ہے، پانی کے چارجز دے رہا ہے، اسی سے آپ کا ان حکمران طبقوں کا، اشرافیہ کا گزارا چل رہا ہے۔ تو اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ تو یہ اب وقت آ رہا ہے، درد حد سے گزر رہا ہے، لاوا پک رہا ہے، پھٹنے والا ہے، تو کوئی ان حکمران طبقوں میں، حکمران پارٹیوں میں ہی ہو جو تاریخ سے سبق حاصل کرے اور اپنے سربراہوں کو بتائے کہ یہ اس طرح سے وقت نہیں گزرے گا، اور اگر خلق خدا تنگ آ گئی، تنگ آمد بجنگ آمد، اور
پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ جو آپ اس وقت ٹیکس کا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نہ دے سکیں، اپنے بچوں کے لیے دودھ نہ حاصل کر سکیں، 2 وقت کی روٹی نہ حاصل کر سکیں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اب سب سے جو اچھی صورتحال یہ لگتی ہے کہ اس وقت پورے ملک میں واغہ سے گوادر تک ایک سوچ ہے۔ اب وہ لسانی صوبائی سوچیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اس مسلط کی گئی حکومت سے سبھی لوگ تنگ ہیں، بلوچستان والے بھی، سندھ والے، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں دیکھیں کیسے لاوا ابلا تھا، بلتستان۔ تو یہ خلق خدا اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے، ابتلا میں ہے، اور ان کی چیخیں اسلام آباد والوں کو سنائی نہیں دے رہی، کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کو نہیں سنائی دے رہی، بلوچستان میں، اور پھر یہ دہشت گردی کی وارداتیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور لوگ بیزار ہو کر، ڈیسپریٹ ہو کر گھروں میں بھی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس کا ہمیں خود اس کا ادراک کرنا چاہیے، اپنے گھر کو مستحکم کریں، اپنی محلے کو مستحکم کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، کہ یہ جو بڑے لوگ ہیں، چاہے وڈیرے ہوں، جاگیردار، زمیندار، سردار، سرمایہ دار، بڑے دکاندار، شو رومز والے، ملوں والے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، انہیں آپ کے لیے کوئی درد نہیں ہے۔ ان کی اولادیں باہر موجود ہیں، ان کے اپنے گھر بھی ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ، پرتگال، اور نہ جانے کہاں کہاں، آسٹریلیا۔ تو یہ تو وہاں سے بھی جو ہے آشیرواد حاصل کر لیتے ہیں۔ فکر آپ کو اپنی کرنی چاہیے، آپ کے پاس ملک چھوڑنے کے، دوسرے ملکوں میں جانے کی استطاعت نہیں ہے، آپ کو یہیں رہتے ہوئے اور آپ کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، یہاں مہذب لوگ بستے رہے ہیں اور ایک دوسرے کا درد بانٹتے رہے ہیں۔ اب بھی یہی وقت ہے، ایک دوسرے کا درد بانٹیں، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ تو میرا مشورہ اس وقت جو ہے، آج جب ہم یہ بالکل جولائی کا مہینہ شروع کر چکے ہیں، جس میں نیا بجٹ، جو قیامت خیز بجٹ اپنے جلوے دکھا رہا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے قرابت داروں کے، اپنے محلے والوں کے، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ نواز شریف صاحب کچھ آپ کے لیے کریں گے، یا زرداری کریں گے، بلاول زرداری کریں گے، یا عمران خان کریں گے۔ اس کا آپ کو خود کرنا ہے، اور نہ ہی یہ ادارے کریں گے کہ کوئی انصاف سپریم کورٹ سے ملے گا، یا کوئی آپ کو میرے عزیز ہم وطنوں کہہ کر کچھ اچھی خبر کو ملے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو خود ہی اپنے مسائل حل کرنے ہیں، اپنی قیادت خود کرنا ہے۔ آپ ہیں اصل اس ملک کے مالک، آپ ہی ہیں اصل پاکستان۔ بہت شکریہ۔